عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وفي كل سنة يضحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ سب سے بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے. اسلام نے رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا جس میں روزوں کا حکم ہوا، اس کے فوراً بعد عید الفطر کو جوڑا، اور عید الاضحیٰ کے مہینے میں حج کے عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور شریعت یہ حکم دیا کہ قربانی کیا کرو. گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر جو 2 عیدیں ہیں جس کا تعلق عبادات سے ہے: عید الفطر جس کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں کے مکمل ہونے کے بعد، اور عید الاضحیٰ حج کے عبادت کے ادائیگی کے درمیان میں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں یہ بڑی ہی بابرکت باسعادت ایام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اب ان 10 راتوں سے کون سی رات ہے، کیا اس سے مراد ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم کیوں کھائی؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان جب اپنے بات کی قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ سامنے والا یقین کر سکے، سامنے والا اس کی بات کو جھٹلا نہ سکے، اس لیے انسان قسم کھاتا ہے. پھر اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قسم کھائے، جبکہ اللہ رب العزت کی ہر ایک بات سچی اور پکی ہوتی ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت کو کیا قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیو، جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. علامہ ابن قیم التبیان فی اقسام القرآن میں تشریح کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی فجر کے وقت کی 10 راتوں کی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان 10 رات اور 10 دن سے کیا مراد ہے؟ اس 10 رات اور 10 دن سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام مراد ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کی قسم کھائی. پھر اللہ رب العزت نے طاق رات اور جب کی قسم کھائی. مفسرین کرام نے لکھا کہ طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور جب سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کا عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو یہ بڑی ہی بابرکت اور باسعادت دین ہے. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن میں بھی فرما دیا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں، انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اعمال ان ایام میں قبول فرماتے ہیں. احب الی اللہ من احراق الدم. اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی عمل پسند ہے، احراق الدم، خون بہانا ہے.
یعنی 10 ذی الحجہ کے دن اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ چیز کوئی ہے تو وہ ہے قربانی کرنا. تو گویا کہ یہ قربانی کا حکم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس جانور کی قربانی کرتا ہے, جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے, وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے خونوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جانور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اللہ جب اس کو قبول کرے گا تو انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی کا عمل کیا ہے اور اپنی امت کو بھی اس کا درس دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل کیا. لہذا یہ قربانی کا عمل بڑی ہی بابرکت عمل ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں خوب حصہ لے, بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور اللہ کے لیے راضی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرے. دکھاوا کے لیے قربانی نہ کرے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ قربانی کرے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے, وہ انسان اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو میرے عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. یعنی عید کی نماز پڑھنے ہمارے عیدگاہ میں نہ. اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تنبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی. تو اس لیے اللہ نے ان کو وسعت دی ہے اور انسان اللہ کے نام پر ذبح کرے, قربانی کرے. یہ بڑی ہی بابرکت عمل ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما هذه الراحة یا رسول اللہ, کہ یہ قربانی کا عمل کیا ہے, یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم قربانی کریں گے تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا فصوفی یا رسول اللہ, کہ جس جانور کے جسم پر خون ہوا کرتی ہے کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. تو یہ بڑی ہی بابرکت عمل ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ جب قربانی کا عمل ہونے لگے تو تم قربانی کے پاس رہو, اس لیے کہ جب انسان قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے اس جانور کا خون ابھی زمین پر ٹپکتا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور اس انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ قربانی ایک یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے انسان اپنے گناہ کو معاف بھی کروا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, کہ انسان جو جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے. ہم جو جانور ذبح کرتے تو کیا پہنچاتے اللہ کے پاس؟ کھا جاتے, خود کھا جاتے. نہ خون پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اگر کچھ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہا ہے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے, کس نیت سے یہ قربانی کر رہا ہے. صرف یہ دیکھنا مقصد ہے. اگر کوئی انسان چاہے کہ جس کی فیملی بہت بڑی ہے تو انسان چاہے تو تمام گوشت کو خود استعمال کر سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیا جائے, جو قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے کیے جائے. ایک خود استعمال کرے,
دوسرے عزیز و اقارب کے اندر تقسیم کر دے، اور تیسرے جو ہے فقراء کے اندر تقسیم کر دے. یہ 3 ہے. لیکن اگر کسی کی فیملی بہت بڑی ہے تو وہ چاہے تو خود گوشت کو استعمال کر سکتا ہے، شریعت سے منع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جگہ قرآن کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، تم اپنے رب کے لیے قربانی کیا کرو. پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ جو اونٹنی ہے جس کو انسان ذبح کرتا ہے یہ اس میں انسان کے لیے خیر ہے، اور یہ شعائر اللہ میں سے ہے. اب یہ شعائر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کی بڑی بڑی نشانیاں شعائر اللہ کہلاتا ہے. دیکھیے یہ قربانی بھی اللہ کے شعائر اللہ میں سے، اللہ کی عظمت میں سے ہے. لہذا میرے بھائیوں قربانی کا عمل دل کھول کر کے کیا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال ڈبل قربانی کیے، 2 جانور ذبح کیے، ایک خود اپنے نام سے اور ایک اپنی امت کے نام سے قربانی ذبح کی. تو لہٰذا ہم بھی اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ہم بھی اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کریں، عشرہ مبشرہ کے نام سے، خلفائے راشدین کے نام سے اور دیگر صحابہ کے نام سے بھی قربانی کریں. اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو. اب یہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو مختصر انداز میں، وقت تو ہے نہیں، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں مختصر میں آپ کو سرسری طور پر میں گزارنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں یہ قربانی کا عمل رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، دونوں کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ قربانی پیش کرو میرے دربار میں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے گلے کی صورت میں اور ایک نے جانور ذبح کر کے، تو اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابل کی قربانی، اور جس کی قربانی قبول نہیں وہ قابل کی قربانی. تو اللہ نے حابل کے قربانی کو قبول کر لیا اور قابل کے قربانی کو ریجیکٹ کر دیا. تو قابل اتنے غصے میں تھا کہ انہوں نے کہا حابل کو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا. قرآن نے کیا ڈھانچہ کھینچا ہے؟ قرآن نے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. قابل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا. قابل نے کہا کہ اگر تو میری طرف مجھے قتل بھی کر دے، میری طرف ہاتھ دراز بھی کرے، مجھے مار بھی دے، لیکن میں تیری طرف ہاتھ دراز، میں تیری طرف کچھ بھی جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس رب سے جو پورے جہان کا پالنہار، بہت زیادہ میں ڈرتا ہوں. تو اللہ نے حابل کے قربانی کو اپنے دربار میں قبول کر لیا. اب اس وقت قربانی قبول ہونے کی صورت کیا تھی کہ انسان اپنے گلے کو، اپنے جانور کو ذبح کر کے پہاڑ پر ڈال لیتا. اب آگ آ کر کے اس قربانی کو کھا جاتی، جلا ڈالتی، گویا کہ یہ معلوم ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی اللہ کے دربار. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو ہے کہ اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے ملا اور خود کھانے کے لیے ملا، پہاڑ پر ڈالنے کے لیے نہیں ملا. ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور پورے گوشت کو کھا جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے. تو یہ جو ہے قربانی حضرت آدم سے لے کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کا عمل چلتا رہا، اور ہر شریعت میں یہ قربانی کا عمل جاری رہا. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم کو مختلف امتحانات سے گزارے ہیں. سب سے پہلا امتحان یہ، سب سے پہلا مرحلہ یہ حضرت ابراہیم کا کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے والد کو دعوت کو اللہ کی طرف بلاؤ. اب والد ہے کون؟ خود بت بنا بھی رہا ہے، اسے بیچ بھی رہا ہے، اور حکم ہو رہا ہے کہ اپنے والد کو دعوت کو اللہ کی طرف بلاؤ. اب حضرت ابراہیم اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو بجائے ماننے کے باپ تو خالف ہو گئے، اور باپ نے کہا کہ اگر تو اس طرح کی حرکت کی تو مار کے تمہیں قتل کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا. اور یہاں تک کہ کہا لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. تو سب سے پہلا امتحان ہی تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے والد کو دعوت دے، اور جب دعوت دیے تو گھر سے نکلنا پڑا.
گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب دوسرا مرحلہ یہ امتحان کا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وقت کے بادشاہ نمرود کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی دعوت دو. اور وہ بادشاہ ہے اور اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو جا کر کے دعوت دو بادشاہ کو. اور جیسے ہی جو ہی جا کر کے حضرت ابراہیم نمرود کو دعوت دے رہے وہ بادشاہ کو خلیف ہو گیا اور فوراً یہ سزا سنا دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. اب بتائیے کہ ایک آزمائش یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل گئے، دوسرے آزمائش یہ ہے کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے. یہ تو امتحانات ہے نا، جلانا مقصد نہیں ہے ابراہیم کو، وہ تو امتحان سے گزارنا ہے کہ ابراہیم کیا کر رہا ہے. اور تیسرا امتحان یہ کہ بڑھاپے کے عالم میں ایک بچہ ملا ہے اسماعیل کے شکل میں. اب حکم ہو رہا ہے کہ بچے کو جا کر کے بیاباں جنگل میں چھوڑاؤ، بچے اور بیوی کو. اب ایک باپ ہے جس کو بڑھاپے کے عالم میں ایک بچہ ملا ہے اور وہ بھی حکم ہو رہا ہے کہ اس بچے کو بیاباں جنگل میں چھوڑ کر کے آ جائے. اب یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی ہاجرہ کو لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں انسان کو انسان چرند پرند بھی نہیں تھا وہاں حکم ہوا کہ جا کر کے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر کے اپنے بیوی کو چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر ایسے بیاباں جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس بچے کو تو ترس کھائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بولتے، خاموش ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر حضرت ہاجرہ خود کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیوی اور بچے کو بیاباں جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ. حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیا ایمان تھا؟ آج ہم اپنے بچے کو ایک روم میں نہیں چھوڑ سکتے، ایک بلڈنگ میں نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن یاد کیجیے اس ابراہیم کو جس ابراہیم نے نہ انسان نہ چرند پرند ایسے جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم چل دیے. اب حضرت اسماعیل جو پیاس میں تڑپ رہے ہیں، ماں جو ہے صفا مروہ پہ چکر لگا رہی ہے، کبھی مروہ صفا مروہ ایسے کر کے چکر لگا رہی ہے پانی کی تلاش میں. تو حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. جو رہتی دنیا تک کہ انسان اس پانی سے فیضیاب ہوگا، انسان پانی کو پیے گا. اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے جتنے حجاج کرام وہاں جائیں گے انہیں صفا اور مروہ کے پہاڑ پر چلنا ہی چلنا. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. اب آخری امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وہ امتحان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خواب میں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اب دیکھیے کہ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، پہلے تو چھوڑنے کا حکم ہوا. جب وہ بچہ وہاں سے آیا تو اب حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، وہ بھی خواب میں. تو امام بغوی لکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو تعویل کر سکتے تھے، کیونکہ خواب میں جو انسان دیکھتا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور بھی لے سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، کوئی فکس نہیں ہے. لیکن یہاں تو مقصد ہے کہ اللہ کو امتحان لینا اپنے نبیوں کا. تو اللہ نے امتحان لیا اور کہا کہ خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اب وہ کون بیٹا جس بیٹے کے لیے حضرت ابراہیم نے رو رو کر کے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے فرزند عطا فرما. اور جب اللہ نے اسحاق اور ابراہیم کے شکل میں عطا فرمایا تو شکریہ ادا کرتے ہوئے قال الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق شکریہ ادا کیا. لیکن جو ہی شکریہ ادا کیا اور فبشرناه بغلام حلیم اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو بردبار، ایسے بیٹے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعي جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، جب وہ بچہ اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، جب وہ بچہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا ہونے کے قابل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اسے ذبح کر دو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت بعض مفسرین کہتے ہیں 12 سال، بعض کہتے ہیں 13 سال اور بعض کہتے ہیں کہ نبوت کو پہنچ چکے تھے. اب یہ ایک بیٹا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام
حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، اے لگتے جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے؟ ایک 12-13 سال کا بچہ ہے، 98 سال کا بوڑھا باپ ہے، تو یہاں مقصد یہ نہیں ہے ماذا ترا، یہ مقصد نہیں، مشورہ لینا نہیں ہے کہ پوچھنا یہ نہیں کہ تمہاری کیا رائے، یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس بچے کے اندر ایمان کتنا پختہ ہے، اللہ پر کتنا بھروسہ، یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ اور بیٹا بھی کوئی وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بیٹا نے بھی جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹا بھی جواب دیتا ہے کہ اے ابو اللہ کا جو حکم ہے آپ کر ڈالیے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اس عمل کو کر ڈالیے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب بیٹا دیکھیے کہ خود اپنی طرف یہ نسبت نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف نسبت جوڑ دیا، کیا استعمال کیا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ اس دنیا میں صبر کرنے والے بہت ہیں، ان میں ہمیں بھی پائیں گے، تو خود اپنی طرف نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف نسبت جوڑ دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے راستے میں چل دیے ذبح کرنے کے لیے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے پیچھے لگ گیا، اور سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان جاتا ہے اور حضرت ہاجرہ کو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جنگل میں جا رہے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے اور ساتھ میں لکڑیاں لے کر کے آئیں گے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ لکڑی کاٹنے نہیں جا رہے بلکہ تمہارے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے خود اپنی زبان سے یہ حقیقت بیان کیا اور شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر قربان جائے ہمارا، ایسے لگتے ہیں۔ اب شیطان وہاں سے مایوس ہو کر کے نکل دیا، اب وہ اسماعیل کے پاس آتا ہے، حضرت اسماعیل کو آ کر کے کہتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو آ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ابو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو کہا معلوم نہیں، کہا تمہارے ابو تمہیں ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ابو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اور پھر شیطان وہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو واقعی آپ کے بیٹے کو ذبح کروانا ہوتا تو بیداری کے عالم میں حکم دیتے، خواب میں حکم نہیں دیتے، اس لیے آپ اس کی جگہ جانور ذبح کر دیں۔ اب شیطان حضرت ابراہیم کو بھڑکا رہے ہیں کہ اس کی جگہ جانور کو ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم پہچان لیے کہ شیطان وہی کنکڑی اٹھا کر کے شیطان کو مارا، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جا کر کے حجاج کرام کنکڑیاں مارتے ہیں، شیطان کو وہاں مارتے ہیں کنکڑیاں۔ پھر حضرت ابراہیم نے وہاں سے رک کیا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ اب حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابو جب آپ مجھے ذبح کرے تو میرے پیر کو باندھ دے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کرے اور میں پیر چلاؤں، اس سے تکلیف ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بردبار ہے، اپنے بیٹے کے پیر کو باندھ رہے ہیں اور ایسے باندھ رہے جیسے کسائی جانور کو ذبح کرنے کے لیے باندھتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جب آپ مجھے ذبح کرے تو چھری کو پہلے تیز کر لیں، تاکہ اگر چھری تیز نہ ہو تو پھر اگر چھری نہیں کاٹے گی تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اب تیسری یہ بات حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ آپ میرے کرتے کو سنبھال کر کے میرے امی کے پاس پہنچا دیجیے اور اس میں خون نہ لگاؤ، ورنہ میری امی دیکھے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، اور وہاں پہنچتے یہ کہہ دینا کہ تیرے بیٹے نے تمہیں سلام بھیجا۔ اب یہاں فلما اسلم وتلہ للجبین، اب دونوں فرما بردار ہو گئے، ابراہیم بھی اسماعیل بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب چھری تیز کر کے حضرت اسماعیل کو لٹا کر کے ذبح کر رہے ہیں، چھری کام نہیں کر رہی۔ اب یہ چھری کام کیسے کرے گی جب تک کہ اس خالق کے کائنات کا حکم نہ ہو؟ کچھ کر نہیں سکتا، نہ چھری کاٹ سکتی ہے، نہ سمندر ڈبو سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے جبکہ اس رب العالمین کا حکم نہ ہو۔
پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی ہے۔ تیسری مرتبہ دیکھا فرشتے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے یہ کر رہے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور بھیجا اور جانور بھیج کر کے کہا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک میں نے پیش کیا مختصر سے واقعہ۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ قربانی کرے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو، اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو۔ وہ کب؟ جب اگر تمہارے اندر استطاعت اور گنجائش ہو تب، زبردستی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ قربانی کی جگہ بہتر یہ ہے کہ اس پیسے کو غریب کے اندر صدقہ کر دے، بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کے بچے کی شادی کروا دے۔ ابھی پروپیگنڈا چلا رہے ہیں اور آسان سا جو ہے وہ اس میں پروپیگنڈا میں پھنس جائے گا اور وہ کہے کہ ہاں یہ بہت بڑھیا عمل ہے کہ کسی کے بچے کی شادی کروا دے، کسی کے دکھ تکلیف میں کسی کو خوش کر دے، کسی کو کپڑے پہنا دے، روپیے سے تو بہت ہی سے نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے کہ تم قربانی کرو۔ تو ہم صرف شریعت میں ڈھونڈتے ہیں، شریعت میں گنجائش ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آپ خود یہ غور کریں کہ ایک انسان لاکھ روپے کا موبائل استعمال کرتا ہے، 1 لاکھ روپے کا موبائل استعمال کرتا ہے، تو انسان اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ 1 لاکھ کی جگہ 10,000 کا موبائل میں یوز کروں اور 90,000 روپے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ نہیں دیکھتا انسان اس وقت۔ انسان 80 لاکھ 70 لاکھ روپے کی گاڑی پر سوار ہوتا ہے، اس وقت انسان نہیں سوچتا کہ میں 10 لاکھ روپے کی گاڑی پر چڑھوں، بقیہ 70 لاکھ روپے غریب میں تقسیم کر دوں۔ یہ نہیں دیکھتا انسان۔ 2 کروڑ کی بلڈنگ میں رہتا ہے، اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں 50 لاکھ کی بلڈنگ میں رہوں، بچے 1.5 کروڑ غریبوں میں تقسیم کر دوں، لیکن شریعت کے اندر گنجائش ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے تو چاہے کوئی بھی ہو، قربانی کرنا ہی تو کرنا ہے۔ اللہ کا رسول کا حکم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ لہٰذا اگر گنجائش ڈھونڈیے تو اپنے بلڈنگ میں ڈھونڈیے، اپنے گاڑی میں ڈھونڈیے، اپنے موبائل میں ڈھونڈیے، شریعت میں مت ڈھونڈیے۔ اس طرح کی باتیں شریعت میں مت ڈھونڈیے۔ موبائل بیچ لیجیے، 1 لاکھ روپے کی موبائل بیچ کر کے تقسیم کیجیے غریبوں میں، بہت بڑھیا ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ لیکن اللہ کو سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے ان ایام میں، قربانی کے ایام میں، تو وہ سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ عمل ہے تو وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے خود دلچسپی کے ساتھ حصہ لے اور قربانی کرے۔ اللہ نے یہ دیا ہے، آپ کو وسعت دیا ہے۔ اب یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق ہے۔ زکوٰۃ واجب جب ہوتی ہے تب انسان کے اندر انسان کے پیسے کے اوپر سال گزر جائے تب، لیکن زکوٰۃ انسان کے ان 3 ایام میں، قربانی کے جو ایام ہیں، ان ایام میں انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس میں پیسہ ہے، ضروریات اصلیہ کے علاوہ، پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ انسان قربانی کرے۔ اب نیپالی کرنسی کے اعتبار سے 75 سے 80 ہزار روپیہ ہوگا۔ اگر جس انسان کے پاس اپنی تمام ضروریات کو ختم کرنے کے بعد جس کے پاس 75 سے 80 ہزار روپیے ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، ورنہ وہ انسان گناہگار ہے۔ تو یہاں سے ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حساب کریں گے، اور حساب کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر ان ایام میں میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں قربانی کروں گا۔ دکھلاوے کے لیے قربانی نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کروں گا۔ لوگوں کو دکھلانے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اللہ کو دکھلائیے، اللہ بہت فائدہ دے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بڑھ چڑھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے دیا ہے، ہم بھی اسی دلچسپی کے ساتھ اس جانور کو ذبح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔